بہت دور سمندر کے بیچ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جسے بونو کا جزیرہ کہا جاتا تھا۔ وہاں کے تمام باشندے بونے تھے جو نہایت ذہین، محنتی اور جادوئی طاقتوں کے مالک تھے۔ ان کے پاس چمکتے ہوئے نیلے اور سبز رنگ کے جواہرات تھے جو ان کے جزیرے کو روشن رکھتے تھے۔ لیکن ان بونو کا ایک بہت بڑا راز تھا، وہ ایک خوبصورت شہزادی کی حفاظت کر رہے تھے جس کا نام شہزادی نیلم تھا۔ وہ کسی عام شہزادی کی طرح نہیں تھی، بلکہ ایک قدیم پیشین گوئی کے مطابق جب وہ اپنی 18ویں سالگرہ پر ایک خاص جادوئی درخت کے نیچے کھڑی ہوگی تو پورا جزیرہ روشنی میں نہا جائے گا اور بونو کو ایک عظیم خزانہ ملے گا۔ شہزادی نیلم کا تعلق ایک دور کے بادشاہی خاندان سے تھا۔ بچپن میں ایک ظالم جادوگر نے اس کے والدین کی بادشاہی پر قبضہ کر لیا اور شہزادی کو مارنے کی کوشش کی، مگر ایک نیک دل بونے نے اسے بچا کر بونو کے جزیرے پر لے آیا جہاں وہ پل کر بڑی ہوئی۔ بونو نے اس کی خوب دیکھ بھال کی مگر اسے ہمیشہ جزیرے سے باہر جانے سے منع کرتے کیونکہ جادوگر ابھی بھی اسے تلاش کر رہا تھا۔ شہزادی نیلم کو ہمیشہ یہ تجسس رہتا کہ وہ کون ہے اور اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار وہ دن آ پہنچا جب شہزادی نیلم 18 سال کی ہونے والی تھی۔ بونے بہت خوش تھے مگر انہیں ڈر تھا کہ کہیں جادوگر واپس نہ آ جائے۔ جیسے ہی شہزادی مقررہ درخت کے پاس پہنچی، اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور ایک درجدار ہنسی گونجی، وہی ظالم جادوگر واپس آ گیا تھا۔ تو تم یہاں چھپی تھیں، شہزادی؟ جادوگر نے کہا، اب کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ مگر بونو نے ہار نہیں مانی۔ وہ جادوئی جواہرات لے کر آگے بڑھے اور ایک ساتھ مل کر جادوگر پر حملہ کر دیا۔ شہزادی نیلم نے بھی ہمت دکھائی اور اپنی طاقت کو دریافت کیا، اس کے لمس سے زمین پر چمکدار روشنی پھیلنے لگی اور جادوگر چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ جادوگر کے ختم ہوتے ہی جزیرے پر روشنی پھیل گئی اور زمین سے سونے اور ہیرے جواہرات نکلنے لگے۔ بونو نے خوشی سے جشن منایا اور شہزادی نیلم کو ان کی حقیقی منزل تک پہنچنے میں مدد کی۔ کچھ ہی دنوں بعد شہزادی اپنی سلطنت واپس لینے کے لیے روانہ ہو گئی اور بونو کا جزیرہ ہمیشہ کے لیے خوشیوں اور روشنی کا مقام بن گیا۔ اور یوں شہزادی نیلم اور بونو کی بہادری کی کہانی ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔